تلاوت کی انشاءاللہ اس میں پابندی ہوگی. ہاں یہ جو بھائی دوستوں بزرگوں ہر دن ہر رات ہر ہفتہ ہر مہینہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے کے جاتا ہے اور ہم اس میں احساس نہیں کرتے. دن گزر گیا رات آئی، رات گزر گئی دن آیا، دن گزر گیا رات آئی، ہوتے ہوتے ہفتے آ جاتے ہیں. ہفتہ گزر گیا اور جو مہینے آ گئے، مہینے گزر گئے یہاں تک کہ سالیں تک گزر جاتی ہیں. تو بھائی دوستوں بزرگوں جو میرا خاص موضوع تھا، جو خاص مجھے سبق دینا تھا وہ یہ تھا کہ آج ہم بھائی دوستوں بزرگوں نئی سال کی خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. زندگی سے ایک سال گزر گیا اور ہم مبارکباد دیتے ہیں. کسی شاعر نے کیا لکھا، حیات زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی. زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی اور آپ مبارکباد پیش کر رہے ہیں. جی آپ کو مبارک ہو، آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، آپ خوشیاں منائیں. عجیب سا دماغ میں بھی یہ چیز نہیں آتی ہے. زندگی سے سال کم ہوا، ہم مبارکباد دیں. بظاہری اعتبار سے کاؤنٹنگ کریں، جی 21 تھا 22 ہو گیا، 19 تھا 20 ہو گیا، 20 سے 21 ہو گیا، 21 سے 22. یہ تعداد تو بڑھ رہی ہے لیکن ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے؟ ہم ہر قدم، ہر رات، ہر دن، ہر ہفتے کے اعتبار سے موت کے قریب جا رہے ہیں. میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. ایک سال، ایک گھڑی نہیں، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ پورا ایک سال میری زندگی سے کم ہو گیا. میری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا. تو بتاؤ یہ مبارکباد دینے کی بات ہے یا نادم اور شرمندہ ہونے کی بات ہے؟ افسوس کی بات ہے، غم منانے کی بات ہے، رنج کی بات ہے، صدمے کی بات ہے، یہ مبارکباد کی بات ہے. ہم آپ کو مبارکباد دیں کہ آپ کی زندگی سے یوں سمجھو جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کو پھانسی کا حکم دے دیا جائے کہ بھئی دلی سے کانپور میں پھانسی ہوگی یا لکھنؤ میں پھانسی ہوگی. دلی سے بیچارہ وہ چلا اور علی گڑھ میں آیا اور علی گڑھ میں جی ہاں آپ کا ایک اسٹاپ کم ہو گیا. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کانپور میں جاتے ہی آپ کو پھانسی ہو جائے گی، آپ کا راستہ کم ہو گیا. پھر کانپور میں جیسے پہنچے اور جی آپ کو مبارک ہو، اب بس لکھنؤ پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، آپ کو پھانسی ہو جائے گی. زندگی سے دن، راتیں، مہینے، ہفتے کم ہو رہے ہیں، سالیں کم ہو رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. زندگی کی دیواریں سے اینٹیں گرتی جا رہی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. اس لیے بھائیو دوستوں بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. موت کا فرشتہ آئے گا، ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں دے گا. لا یؤخر، مہلت تک نہیں دے گا کہ ایک لمحہ تمہارا آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے. جو ٹائم، جو وقت، جو گھڑی اللہ نے تعین کر رکھی ہوگی آپ کی موت کی، اسی لمحے میں آپ کی موت آئے گی. اسی وقت آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. آپ اپنے آپ کو محفوظ قلعوں میں بند کر لو، تب بھی موت تمہیں وہیں آ دبوچ لے گی. موت تمہیں وہیں آ دبوچ لے گی. تو موت کا وقت متعین، موت کا ٹائم متعین، موت کے سبب متعین. آپ بیماری میں مریں گے، آپ ایکسیڈنٹ میں مریں گے، آپ کو کرنٹ لے کے آپ مریں گے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوگا، کیا کنڈیشنیں ہوں گی، کیا سبب ہوں گے آپ کے ساتھ موت کے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے واسطے متعین کر رکھی ہیں. سب چیزیں ہم کتنی بھی اپنی سیفٹی اور اپنی حفاظت کے واسطے اسباب مہیا کر لیں، لیکن بھائیو موت سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے. دنیا کی ساری زیب و زینت، چند چیزوں میں ہم لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ میرے جسم پر جو کپڑے ہوں وہ سب سے اچھے ہوں، میرے پاس جو سواری ہو وہ سب سے اچھی ہو، میرے رہنے کا جو مکان ہو وہ سب سے اچھا ہو، اور جو میں کھانا کھاؤں وہ سب سے زیادہ لذیذ میرا کھانا ہونا چاہیے. یہ چار چیزوں میں ہم سب کی زندگیاں کیا ہیں؟ منحصر ہیں. کھانا اچھا،
پہننا اچھا، رہنا اچھا، اور جس پر ہم سواری کریں وہ سواری اچھی. بس یہ ہماری ساری زندگی ہو. اگر ان چاروں چیزوں کا اگر ہم موازنہ اور ضرب دیں موت سے تو نتیجہ زیرو. اچھے کپڑے فوراً کفن پر آ گئے، اچھی غذائیں، تو اگر ہم نافرمانی کے ساتھ گئے تو پھر ہماری جسم کی غذا جو ہمیں کھائیں گے وہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو دن دیے، راتیں دی، ہفتے دیے، اس میں ہم محاسبہ کیا کریں. جو بھی دن گزر جائے ہم بیٹھے سر جھکا کے اور محاسبہ کریں اس دن میں میں نے کیا کھویا اور کیا کمایا. یہ جو رات گزری ہے اس میں میں نے کیا کھویا کیا کمایا. یہ جو ہفتہ گزرا ہے پچھلے جمعے سے اب جمعے تک میں نے کیا کھویا اور کیا کمایا. یہ جو دسمبر کا مہینہ گزرا، بھائیو دوستو بزرگوں، دسمبر کا مہینہ گزرا، میں نے کیا کھویا اور کیا کمایا. یہ تو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، نیکیاں لکھنے والے اور گناہ لکھنے والے. تو نیکیاں لکھنے والے نے نیکیاں زیادہ لکھی دسمبر کے مہینے میں، یا گناہ لکھنے والے نے گناہ زیادہ لکھے. اس مہینے میں نے جو اعمال کیے وہ جہنم کو واجب کرنے والے کیے یا اپنے اوپر جنت کو واجب کرنے والے کیے. ہر دن میں محاسبہ کریں، ہر رات محاسبہ کریں، ہر ہفتے اور ہر مہینے محاسبہ کریں کہ میں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کیا یا جہنم کو. یہ جو سالیں گزرتی ہے نا، یہ خوشی منانے کی بات ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے 2021 میں کھویا ہے یا کمایا ہے، اپنے اوپر جنت کو واجب کیا ہے یا جہنم کو واجب کیا ہے. یہ کوئی مبارکباد دینے کی، مبارکباد تو تب دی جاتی ہے بھئی آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا. آپ کی شادی ہو، مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آپ کی شادی ہو گئی ہے. آپ امتحان میں پاس ہو گئے، مبارک ہو آپ امتحان میں پاس ہو گئے. یہ چیزیں مبارکباد دینے کی بات ہے. یہ تو عقل میں بھی نہیں آ رہی. اور امیر نہیں، غریب نہیں، ان پڑھ نہیں، پڑھے لکھے نہیں، ہر طبقہ، یہ ہمیں انگریزوں نے دی ہے. یہ برتھ ڈے وغیرہ منانا، سالگرہ منانا، نئی سال کی مبارکباد دینا، یہ ہمیں گوروں سے ملی ہے، انگریزوں سے ملی ہے، یورپ سے ملی ہے. ہم اپنا دماغ بھی نہیں لگاتے. چھوٹے بچوں کو دیکھو، وہ واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ اور اس پہ انسٹاگرام پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے اور نئے کپڑے پہن رہے اور گھروں میں اچھے اچھے لذیذ کھانے بن رہے ہیں. اور بس اللہ جانے کس قدر گناہ ہوتے ہیں ہم سب کی آنکھوں سے گزرتے ہیں. جیسے ہی 12 بجتے ہیں پٹاخے بازی، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اور پھر وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب. جی بھائی، اللہ کا قہر اور اللہ کا غصہ. لوگ اس رات میں سب سے زیادہ زنا اور سب سے زیادہ نشے اور اتنی خرافاتیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ملوث ہوتی ہیں. ہماری نظروں سے یہ چیزیں اوجھل نہیں ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہماری بچے اور بچیاں کن کن گناہوں میں ملوث ہیں. اس نئے سال کی مبارکباد کے طور پر بہانہ ہوتا ہے نیا سال، لیکن اس سے نئے سال کے عنوان سے ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر. شرابیں پی جا رہی ہیں، زنا کاری ہو رہی ہے، شباب کباب میں لوگ ملوث ہیں، پٹاخے بازیاں ہو رہی ہیں، کلب میں لوگ جا رہے ہیں، موویاں دیکھ، ایسی معصیت، ایسی لوگ نئی دوستیاں کرتے ہیں، لڑکے لڑکی آپس میں اختلاط کرتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے بھائیو دوستوں. حالانکہ ہماری زندگی سے ایک اینٹ گر گئی. زندگی کا ایک سال 365 دن ہماری زندگی سے لے لیے گئے. اگر ہماری 60 سال زندگی تھی تو ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا. ہم موت کے قریب جا چکے ہیں اور ہمارے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. بلکہ جب سال نیا شروع ہو تو ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور مضبوط ارادے کریں. گزشتہ زندگی پر سچی توبہ کریں. اے اللہ، میں نے 2021 بڑی نافرمانیوں میں، کوتاہیوں میں، غفلت میں، سستی میں، لاپرواہی میں، اے اللہ یہ 2022 آ رہا ہے، اس میں میں مضبوط ارادے کرتا ہوں، مضبوط عزم و نیت کرتا ہوں
انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، روزانہ قرآن کی تلاوت ہوگی اور اپنے آپ کو سنت شریعت کے دائرے میں انشاءاللہ اپنی زندگی کو لے کے چلو گے۔ ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس زبان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہونے دوں گا، نبی کی سنت کے خلاف کوئی بھی میں قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ بھائیو دوستو بزرگو، آپ کا اٹھنے والا ہر قدم اور گھڑی کا ہر سیکنڈ آپ کو موت کے قریب لے کے جا رہے ہیں۔ جب بھی سیکنڈ حرکت کرتا ہے ٹک، تو آپ موت کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی سے کچھ نہ کچھ لمحات آپ کے کم ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سال گزر جاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں خوشی۔ میں تو برتھ ڈے پہ بڑا تعجب کرتا ہوں، میرے بچے کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا اور یہ بیچارہ کیک کاٹ رہا ہے، یہ غبارے پھوڑ رہا ہے، یہ ٹافیاں بانٹ رہا ہے، یہ خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے۔ میرا بچہ موت کے قریب جائے اور میں خوشیاں، میرے بچے کی زندگی سے 1 سال کم ہو اور یہ بیچارہ خوشیاں منا رہا ہے، سالگرہ منا رہے ہیں، بیوی کی عمر کم ہو رہی، میری عمر کم ہو رہی اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستوں بزرگوں، ایک تو ہمیں مبارکباد دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوشیاں منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کھویا کیا ہے، کمایا کیا ہے۔ گزشتہ زندگی پر سچی توبہ کریں گے اور آئندہ کی زندگی پر جو نیا سال آ رہا ہے اس میں ہم مضبوط ارادے کریں گے، مضبوط عزم کریں گے کہ انشاءاللہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کریں گے کہ ایسا تو نہیں ہمارے بچے اور بچیاں آپس میں اختلاط کر رہے ہیں، شراب میں، زنا میں، کلبوں میں، ناچ گانوں میں، خرافاتوں میں، پٹاخے بازیوں میں، ایسا تو نہیں جو کل قیامت میں دوزخ کا ایندھن بنے جا کے ہمارے بچے اور بچیاں اور ان پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو اور یہ انگریز اور یورپ کے طور طریقے پر ہمارے بچے چل پڑے ہوں، تو ہم اپنے بچوں کو پیار محبت سے ان کی نگرانی کریں گے۔ آج کی جو رات آنے والی ہے بھائیو دوستوں بزرگوں، اس قدر گناہ ہوتے ہیں، اس قدر نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے۔ سچی بتا رہا ہوں بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے بستیوں میں ایسے گناہ، ایسی نافرمانیاں جس کا ہم سالوں تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم سال کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، سال سے عنوان پیش کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے نہ اردو تاریخوں پر، اردو سال کی ابتدا پر بھی مبارکباد دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی سے لمحات کم ہو رہے ہیں۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت تو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ سونا چاندی کھو جائے اس کو کمایا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی کوئی گھڑی نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ لی جا سکتی ہے۔ زندگی کی لمحات ہمارے کم ہو رہے ہیں، ہم روزانہ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گزشتہ زندگی پر سچی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے مضبوط ارادے کریں کہ انشاءاللہ آج سے میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کروں۔ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں پتا کب مسجدوں پر پابندی کی عائد ہو جائے۔ اب دیکھو جگہ جگہ پابندیاں عائد ہونے لگی، اسکولوں پر، مکتبوں پر، کارخانوں پر، مسجدوں پر کچھ نہ کچھ اب پابندیاں ہمارے نظروں میں آنے لگی ہیں، تبلیغی کام پر بھی پابندیاں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے ابھی ہمیں سہولتیں دے رکھی ہیں، ان سہولتوں سے ہم فائدہ۔ دیکھو ابھی ہم مسجد میں اجتماعی طور پر آ رہے ہیں، گزشتہ دنوں میں دیکھا آپ نے کیا حال تھا، ہمارے رمضان کیسے گزرے ہیں، ایک مسلمان خود جان سکتا ہے۔ 5 لوگ مسجدوں میں گئے، مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ کیسے حالات آئے، کیسی آزمائش اللہ کی طرف سے ہوئی۔ یہ ہم سب کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اعمالکم، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اللہ ویسے حاکم اور حکمران ہمارے اوپر مسلط فرما دیں گے، جو ہماری نہ بڑوں کی تعظیم کریں گے، نہ چھوٹوں پر شفقت کریں گے، اور نہ ایسے موقع پر پھر ہماری دعائیں سنی جائیں گی۔ تو جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جو لاش کہتے ہیں نا، پریشان کارخانے، فیکٹریاں، کمپنیاں اور بھوکمرانی، قید سالیاں، بھائیو کچھ نہیں ہے، اگر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے نا تب بھی کم ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ قرآن کھول کے ہم نہیں دیکھتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، شریعت والی زندگی ہم نہیں گزارتے، گناہ ہمارے گھروں میں، نافرمانیاں ہمارے گھروں میں، گانے بجانا ہمارے گھروں میں، بے پردگی ہمارے گھروں میں، سارے کام ہماری بستی، ہمارے محلے، ہمارے گھروں میں ہیں۔ تو بتائیے عذاب کس کے اوپر آئے گا؟ پڑوسیوں کے اوپر آئے گا، عذاب بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ تو
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بھائیو سچی توبہ کریں. ابھی اللہ نے جو سہولتیں دے رکھی ہیں نماز کے اعتبار سے، اجتماعیت کے اعتبار سے، جمعے کے اعتبار سے، مسجدوں کے اعتبار سے اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں، تبلیغ کے کام کرنے کے اعتبار سے جو سہولتیں دی ہیں، ان سے ہم ابھی فائدہ اٹھا لیں. ایسا نہیں کہ اور زیادہ کٹھن موڑ آئیں، اور زیادہ پابندیوں میں، سختیوں میں ہم آئیں، اور زیادہ آزمائش میں ہم جھنجھوڑ دیے جائیں. اس سے پہلے کہ ہم مضبوط ارادے کر لیں، مضبوط عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. اللہ روٹھے ہوئے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں کچھ نہیں کرنا. جس دن یہ قوم اپنے اللہ سے ڈرنے لگے گی، ساری دنیا اس سے ڈرے گی. جس دن یہ اللہ سے محبت کرنے لگے گی، ساری دنیا اس سے محبت. سچی بات بتائی، صرف دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو اللہ سے محبت کر لو، ساری دنیا ہم سے محبت. دشمن بھی ہم سے محبت کریں گے. ہمارے حاکم اور حکمران جو ہم پر حکومتیں کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری محبتیں ڈال دیں گے. جب ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے اندر ہمارا ڈر، ہمارا خوف، ہمارا رعب پیدا فرما دیں گے. آج ہم ڈرتے اللہ سے نہیں ہیں، محبت اللہ سے کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ آج ہم سے کوئی محبت کر رہے ہیں اور نہ آج ہمارا کسی کے اندر خوف ہے. آج بھائیو دوستو بزرگوں، جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے نا. تو آج ہم مضبوط ارادے کر لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں کہ جو ہمارے دن، راتیں، گھڑیاں، ہفتے، مہینے، سال گزرے ہیں، اے اللہ سارے گناہوں پہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور جو نیا سال، نیا ہفتہ، نیا دن، نیا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں مضبوط ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی پر شریعت کو لاگو کروں گا، اپنے گھر میں شریعت کو لاگو کروں گا، اپنے محلے بستیوں کے اندر 100% دین داخل کرنے کا عزم کرتا ہوں، تاکہ ہمارے محلے پڑوس سے، ہماری بستیوں سے برائیاں ختم ہو، نافرمانیاں ختم ہو. اپنے آپ کو قرآن کا پابند بنائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کا پابند بنائیں گے، اپنی مستورات کو، اپنی بچیوں کو فاتحہ کا پابند بنائیں گے. آج سب سے زیادہ جو ہو رہا ہے نا، سب سے زیادہ آج بد نظری ہو رہی ہے. سب سے زیادہ نوجوان بچے مارکیٹوں میں بد نظری کر رہے ہیں. آج نوجوان فونوں کے اندر بد نظری کر رہے ہیں، اخباروں میں بد نظری ہو رہی ہے، ہر جگہ بد نظری اور زنا کا شکار ہو رہے ہیں. یہ آج ہماری نگاہیں جو ہے نا، نگاہیں آج پاک نگاہیں نہیں ہیں ہماری. آج ہماری نگاہیں پاک نہیں ہے، جس کی وجہ سے عبادت کی لذت اندر نہیں ہے. نہ نمازوں میں مزہ آ رہا ہے، نہ قرآن میں مزہ آ رہا ہے. نگاہیں گندی ہونے کی وجہ سے دل گندے ہو گئے، اور دل گندے ہونے کی وجہ سے عبادت کی لذت ہم سے چھین لی گئی. عبادت کی لذت ہماری. آج دیکھو اتنے نمازی ہیں، ایک تو نماز پڑھنے نہیں آتے، اور جو نماز پڑھتے ہیں انہیں نمازوں میں مزہ نہیں آتا ہے، قرآن میں مزہ نہیں آتا ہے، مسجد میں اللہ رسول کی باتیں ہوں تو مزہ نہیں آتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نگاہ گندی ہوئی، دل گندا ہو گیا. دل گندا ہو گیا تو اللہ نے عبادت کی لذت کو ہم سے چھین لیا. تو ہم سب اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں. جو نیا سال گزر رہا ہے، اس میں ہم گزشتہ سالوں کے واسطے اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں. آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نیا سال ہے، اس میں اپنے آپ کو شریعت اور سنت کا پابند بنا کے چلوں گا، اور اپنے بچوں کی نگرانی کروں گا، تاکہ ہمارے بچے شراب کی طرف، نافرمانی کی طرف، زنا کی طرف، بازاروں میں پٹاخوں بازوں کی طرف، یا غلط میسج کی طرف نہ جائے، بلکہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں. اللہ میں عمل کی توفیق.